بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب۔ وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الإمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال صلوات۔ معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، یہ بشارتی جلوس اور سالہ سال اس علاقے میں منعقد ہوتا ہے، اور اس کی آخری تقریر اور اس جلوس کا اختتام یہیں پہ ہے۔ اور ہر سال کی طرح چونکہ یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے نوے امام جواد اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پہ ہے، اور چونکہ شب شہادت ہے لہٰذا یہ فرض اولی ہر شیعہ کا ہے کہ کم سے کم اسے خالی یہ نہ پتہ ہو کہ یہ نوے امام ہیں، بلکہ اسے یہ بھی پتہ ہو کہ اس نے کہا کیا ہے، اور اس شیعہ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے چاہا کیا ہم سے۔ ہم اپنے کو کہہ تو لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اپنے کو ہم امام کا محب، امام کا چاہنے والا، امام کا شیعہ کہلواتے تو ہیں، مگر میں تبرکاً نوے امام کی یہ عظیم حدیث، امام جن کے القابات بہت سے، مجھے ادھر نہیں جانا ہے، اور بہت مختصراً یہ میں صرف شاید ترجمے کے حد تک ہی بات کہہ پاؤں گا، اور اس کے بعد چونکہ سلسلہ تابوت کا ہے اور مصائب کا ہے، آپ محسوس کریں گے۔ لہٰذا نوے امام، میں اپنے نوجوانوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ افاضل علماء بیٹھے ہیں، یہ باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ نوے امام کی ایک عظیم حدیث، اور امام نے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ بلایا جائے وہ مومن اور ہوتا ہے، مگر جو خود سے حسین کی بارگاہ میں آ جائے وہ مومن اور ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں، اور بہت گفتگو آپ کے سرانے اور امام نے بڑی عظیم گفتگو کی مومن کے حوالے سے کہ مومن کیا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے، کس بات کی ہے، چونکہ بہت زیادہ عمر نہیں امام نے گزاری ہے۔ جانے ہمارے نوجوان، ہمارا امام ٹوٹل 25 ایئرس یعنی 25 سال اپنی پوری زندگی ہے امام کی، اسی میں امام کی امامت کے دور ہیں، اسی میں امام کی شادی ہیں، اسی میں امام کے بچے ہیں، اور امام کی اسی میں تربیت ہے، سب کچھ 25 سال میں۔ ایک جملہ کہوں، آپ خوش ہوئیے گا اور بیدار ہوئیے گا۔ میں اسی لیے معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے یہ نہ کہو کہ میری عمر بڑھا دے، بلکہ اللہ سے یہ کہو کہ میری عمر میں برکت لا دے، میری عمر میں برکت آ جائے۔
دیکھیے جیتے تو لوگ بہت ہیں، توجہ کریے، ہو سکتا ہے 1000 سال کوئی جی کے وہ نہ کر سکے جو 25 سال میں امام جواد نے دنیا کو کر کے دکھا دیا ہے۔ اور 25 ایئرز جو ہمارے اور آپ کے امام کا ہے وہ عظیم ہے، آپ توجہ کریے، بہت عظیم۔ اسی میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہے امام نے، اسی میں شیعوں کی تربیت کی ہے امام نے۔ دو بہت ہی ظالم بادشاہوں کا دور امام نے دیکھا ہے، مامون کا، معتصم عباسی کا، مگر امام کبھی بھی نہ کسی ماحول میں ڈرے نہیں ہیں۔ ہاں، امام کی شہادت بہت جلدی اور جوانی کہی جائے گی، 25 سال کی عمر ایک جوانی ہے جو امام اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن اور سب سے کم عمر میں امامت کے اس مرتبے پہ پہنچنے والے بھی امام جو حاصل ہے وہ امام کہہ رہا ہے۔ اب توجہ کریے، امام کہتے ہیں مومن، ہم کسے کہتے ہیں مومن؟ دیکھیے ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مائک سے چلایا جاتا ہے کہ گزارش ہے مومنین سے کہ فرش پہ آ جائیے، جلوس میں آ جائیے، گھر پہ آ جائیے، بلایا جاتا ہے کہ نہیں بلایا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بلانے والا مومن اور ہے، مگر حسین کی بارگاہ میں آنے والا مومن اور ہے۔ نہیں، میں شاید بات پہنچا نہیں ہو گیا، آپ توجہ کریے، چونکہ مومن کو بلایا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے تو تڑپ ہوتی ہے کہ فرش بچتا نہیں ہے، وہ پہلے فرش پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہے خاصیت اس کی۔ امام کہتے ہیں مومن کی نشانیاں کہیے، اس کی خصلت کہیے، اس کی عادت کہیے۔ نوے امام کہتے ہیں 3 خصلت اور 3 عادتیں ہر مومن کی ہوتی ہے۔ یہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں مومنات بھی شامل ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، مومن اور مومنات کی خصلت 3 ہے، یہی تقریر ہے اور یہی امام کے لیے، اور چونکہ شہادت کی تاریخ ہے، امام کی شب شہادت ہے جو میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج الی 3 خصال، 3 خصلتوں کا مومن محتاج ہوتا ہے۔ آپ نہیں توجہ کیا آپ نے، امام نے لفظ محتاج رکھا ہے، یعنی جب تک یہ 3 خصلتیں نہ پائی جائیں تب تک اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ کہ پہلی خصلت مومن کی جو ہے، اللہ اکبر، توفیق من اللہ، وہ اللہ سے توفیق چاہتا ہے، اللہ سے توفیق پروردگار چاہتا ہے۔ ارے پوری تقریر اسی پہ اگر ہو جائے تو شاید وقت کم پڑ جائے، آپ اسے محسوس کریے کہ مومن کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے توفیق چاہتا ہے، وہ اللہ سے توفیق چاہتا ہے، ہر مرحلے میں، ہر کام میں توفیق پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے دے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں، اگر کسی چیز کی توفیق مل جائے تو اکڑو نہیں کہ یہ جلوس ہم کر لے رہے ہیں، اس جلوس میں ہم آ رہے ہیں، بلکہ اپنا سر سجدے میں جھکا کے کہو کہ توفیق پروردگار مل گئی، اللہ نے ہمیں توفیق دے دیا۔ نہیں، جملہ سنیے، بہت حوالے کر رہا ہوں، اگر جلوس میں 2 روپے اگر دے دیے تو یہ نہ اکڑو کہ ہم نے اتنا دے دیا، بلکہ شکر کرو کہ توفیق خدا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ توفیق من اللہ، مومن محتاج ہوتا ہے اللہ کی توفیق کا، کہ خدا کی توفیق ہر مرحلے میں، ہر کام میں وہ دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے توفیق مل جائے، اللہ کی طرف سے اسے کوئی اسے انڈیکیشن مل جائے کہ اسے یہ چیز، اگر کسی کو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر لفظ کہہ دوں، دیکھیے نوجوان طبقہ پہنچ جائے گا، اگر 24 گھنٹے میں 3 وقت تمہیں مسجد میں جانے کا شرف مل جائے، ارے کیا گفتگو ہے، اگر اسے محسوس کر لیجئے تو جا کے شکر خدا کرو کہ اس نے تمہیں کم سے کم توفیق تو دے دی۔ ارے جس خدا کے سامنے انبیاء اور اوصیاء کے قدم لرز رہے ہوں، اس نے تمہیں کم سے کم اس لائق تو سمجھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر عرض مدعا کر سکو۔ یہ بڑی عظیم توفیق ہے، آپ توجہ کریے، یہ توفیق پروردگار ہے۔
اور اگر اس کی توفیق نہ ہو تو 1 روپے 1 نیکی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ مومن محتاج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، اللہ کی طرف سے بس۔ اور توفیق، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریے توفیق ملے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی توفیق کریے کہ یہ توفیق سلب نہ ہو۔ نہ یہ کبھی کبھار دیکھیں خدا کی طرف سے توفیق ملتی رہتی ہے، اور جب شکر خدا نہیں ہوتا تو اللہ اسی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ جب معرفت نہیں ہوتی تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کسی سال ہم سے بہت کام لیا، کسی سال ہم سے نہیں۔ جملہ کہہ دوں، محمد مہدی کو تقریر کا موقع مل جائے تو اکڑ کے فیس بک پر یہ تصویر نشر نہ کریں کہ اتنا بڑا مجمع مل گیا، شکر کرو کہ یہ توفیق مل گئی۔ اور اگلے سال اگر سلب ہو گئی، اس لیے کہ توفیق اگر سلب ہو جاتی ہے، نہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نوجوانوں دعا کرو کہ اگر تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ اسے جاری رکھے، اللہ اسے بڑھا دے، اللہ اس توفیق کو سلب نہ کرے۔ اس لیے کہ جب خدا سلب کرنے پہ آتا ہے، یقین کریے توفیق تھی کہ علی کے ساتھ ابن ملجم جنگ صفین میں تھا، اور جب توفیق سلب کی تو وہی ابن ملجم علی کے گردن پہ تلوار لے کے کھڑا۔ نعرہ حیدری، توفیق مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے توفیق من اللہ۔ مومن ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اللہ کی توفیق کا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نوے امام کہہ رہے ہیں، ہمیشہ وہ اللہ کی جانب سے چاہتا ہے پروردگار مجھے اس کام میں توفیق مل جائے، اس کام میں مجھے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا موقع مل جائے، اسے دینے کا موقع مل جائے۔ قسم خدا کی محرم آ رہا ہے، میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اسے سمجھ لیجئے۔ توفیق ملتی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جلوسوں میں، چھوٹے چھوٹے پروگرام میں، یہ جو آپ سے کوئی چندہ لینے آ گیا، کوئی کچھ آپ سے شرکت کے لیے آ گیا، یہ توفیق پروردگار ہے۔ اپنے کو یہ بہت اہم سمجھیے۔ کسی کو مسجد میں بنوانے کی توفیق مل گئی، اسے شکر خدا کرنا چاہیے۔ پہلا علامت یہ ہے کہ مومن محتاج ہوتا ہے توفیق پروردگار کا، اور دوسری علامت جو مومن جس چیز کا محتاج ہوتا ہے، توجہ کریے، توفیق من اللہ، اللہ کی توفیق کا۔ اور دوسری چیز کہ جب مومن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، کوئی وائز، کوئی خطیب اگر آ کے نصیحت کر رہا ہو تو لوگوں کو اب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جس کو یا فقرہ کہہ دوں، جہاں پہ باپ کی نصیحت اچھی نہ لگے وہاں کسی فقرہ ہے، وہاں کسی خطیب کی نصیحت کیا اچھی لگے گی، وہاں کسی مولوی کی نصیحت کیا اچھی لگے گی۔ پہلی دیکھیے، اب میں صرف حدیث تک بات کروں گا، اور اس سلسلے سے امام کہہ رہے ہیں مومن محتاج ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی توفیق کا، اور دوسرا مومن اپنے ہی اندر سے ایک ناصح اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ناصح کون ہوتا ہے؟ اس کا صاف دل ہوتا ہے، وہ اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اس کو باقاعدہ ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ اچھا کیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جب بھی کوئی اسے نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے کو اسی سانچے میں اتار لیجئے، آیا توفیق پروردگار کے محتاج ہو؟ نصیحتوں کو قبول کرنے کا مادہ ہے، قسم خدا کے اچھے اچھے اس ترازو سے اتر جائیں گے، اور یہ توفیق عظیم ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات بس آخری بات ہے، مجلس اور تقریر بھی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار توفیق تو مل جاتی ہے آدمی کو نیک کام کرنے کی، اور ضمیر بھی اس کا بیدار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے،
مگر کبھی کبھار امام نے اور خود امام جواد نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ برے دوستوں سے بچو. برے دوست زہر آلودہ تلوار کے مانند ہوتے ہیں جو سامنے سے تو بہت خوبصورت دکھتی ہے مگر اس کا اثر وہ اندر سے بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ امام کی خود حدیث ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام کی. سنیے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں توفیق تو ملتی ہے مگر اس توفیق کا صحیح استعمال ہو نہیں پاتا ہے. اللہ نے فرض کریے کبھی کبھار ہوتا کیا ہے, اس توفیق میں غور کریے گا انانیت اور ریا کے سوراخ ہوتا ہے اور جسے ہم اور آپ کبھی کبھار سمجھ نہیں سکتے ہیں. دیکھیں آپ بور نہیں ہوں گے, گفتگو بہت عظیم ہے اور یہ ہر معاشرے کی بات ہے اور چونکہ ایام عزا آ رہا ہے آپ اسے محسوس کریے گا. ایک فرض کریے کسی ایک لڑکے کو اللہ نے توفیق دے دی, یہی ایک جلوس ہو رہا ہے, فرض کریے اس کو توفیق ہوئی کہ چلو بشارتی جلوس میں آپ کی سبیلیں میری طرف سے ہوں گی. اس نے دل کیا اس کا, یہاں کے سیکریٹری کو جو بھی تھا اس کو بتا دیا, اب ہو تو گیا. اب پورے علاقے میں شور کہ فلانا جو ہے بشارتی جلوس میں انتظام کر رہا ہے سبیل کا. اب یہ تو بات تو ہو گئی مگر اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, جس دوست نے کبھی اس دوست سے کانٹیکٹ نہیں کیا, اب جیسے ہی انہیں پتا چلا وہ فوراً فون کرنا شروع کیا انہوں نے کہ اللہ تمہیں بہت توفیق دی ہے, خدا تمہیں سلامت رکھے, بڑا اچھا کام کر رہے ہو, مگر یہ بتاؤ تم کرو گے تو سبیل کا انتظام مگر پتہ کیسے چلے گا کہ تمہاری طرف سے ہے. ارے کیا بات ہے, اگر اسے محسوس کریے, پتہ کیسے چلے گا کہ تمہاری طرف سے ہے. کہا کیا مطلب, ہم نے تو بس یہ توفیق ہوئی ہے, ہم نے تو کر دیا ہے خلوص کے ساتھ, ہمیں نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے. ان دوستوں نے کہا کہ تمہیں تھوڑی نہ کچھ کرنا ہے, کام تو سب ہم کریں گے. نہیں پہنچے, کہ کیا, کہ کچھ نہیں, 2x2 کا ایک پوسٹر ہی تو بنانا ہے اور اس پوسٹر پہ لکھنا ہے سبیل حسین من جانب فلا ابن فلا, فلا ابن فلا. نہیں پہنچ رہے ہو, جو توفیق خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف سے ملی تھی اس میں سوراخ 2x2 کے پوسٹر نے کر دیا. بس نہیں, ایک بلند آواز سے نعرہ اور باقاعدہ ولائی نعرہ لگا دیں آخری مجلس سے, نعرہ حیدری, بلند آواز سے مل کے. مولا ہمارا نواں امام, سوچئے یہ حدیث کے وہ عظیم 3 علامتیں ہیں مومن کی. آپ خود سوچئے جب مومن کی علامت یہ ہے تو جو امیر المومنین ہوگا اس کی صفات کتنے عظیم ہوں گے. اور ایسے ماحول میں امام نے چاہا ہے کہ جس کا رشتہ اہل بیت اطہار سے ہو اس مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پہنچے 25 سال ٹوٹل ہمارے اور آپ کے نوے امام کی عمر رہی ہے. 25 سال میں 2 مرتبہ مدینے سے, ایک بار اس معتصم نے جب بلایا, اس سے پہلے جس وقت بلایا کہ مامون نے بلایا, تو امام, ایک بات اور آپ کے ذہن میں شاید ہوگا, امام کے 2 بیٹے تھے, ایک امام علی نقی اور جو رضوی سادات ہیں, جانتے ہیں حسن مبرخہ, جائیے آپ وہاں کے اوپر قم میں ان کی زیارت کی ہوگی آپ نے, انہی سے پوری نسل جو رضوی سادات کی ہے وہ انہی سے چلی ہے. آپ اسے محسوس کریں, یہ بہت عظیم ہے امام ہے. اور ہمارے اور آپ کے 2 امام کے 2 بیٹے اور بیٹیاں, مختلف روایت ہے مگر 5 بیٹیوں کی بھی روایت ہے. اچھا, بیٹیوں کے نام سنیں گے خود بخود یہ مجمع رو دے گا.
ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ایک بیٹی کا نام کلثوم ہے، نہیں پہنچے۔ جیسے اس جلوس کے اہتمام میں عماریوں کا وجود بتا رہا ہے کہ زینب کی عماری، کلثوم کی عماری، فاطمہ، ایک بیٹی کا نام حکیمہ، اور اس طرح سے امام کی 5 بیٹیاں تھیں۔ آپ سوچئے امام کو پہلی بار جب مامون نے مدینے سے امام کو بغداد بلایا تو بیٹیاں ڈر رہی تھیں کہ میرا بابا سالم واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر جب امام پہنچے، روایت سنیے بہت روئیں گے، جب پہنچے واپس تو بیٹیاں ایک دم آ کے امام سے گلے لپٹ گئیں، ارے میرا بابا آ گیا۔ نہیں پہنچتے، جب کچھ دنوں کے بعد باپ گھر پہنچتا ہے تو بیٹیوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے کیسے ہوتی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ اکبر، معتصم عباسی، اس ملعون پہ خدا لعنت کرے، اور ام الفضل جو باقاعدہ اسی خاندان سے تھی، خدا اس پہ بھی لعنت کرے، امام نے جب بلایا، سنیے بہت روئیں گے، باقاعدہ اس کو میں نے، ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں آغا میر باقری، وہ کہتے ہیں دوسری بار جب نوے امام گھر سے نکلنے لگے تو پلٹ کے ایک مرتبہ گھر کو غور سے دیکھا، بیٹیوں نے جیسے احساس کر لیا ہو کہ بابا نے کہ بیٹیاں دوڑ کے آ کے امام کے قدموں سے لپٹ گئی اور زارو قطار رونے لگی۔ امام نے بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے بیٹیاں پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ امام کہہ کے بغداد آئے، اللہ اکبر، بیٹیوں سے بہت دن تک، سوچئے پردیس میں میں دیکھا ہوں، میں سعودی عرب یہاں گیا ہوں، جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں بیچارے، انہیں کوئی یاد آئے نہ آئے مگر بچوں کی یاد بہت آتی ہے، اور بیٹیوں کو باپ بہت یاد کرتے ہیں۔ امام بیٹیوں سے دور ہیں، اللہ اکبر۔ ام الفضل کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا، تیار کیا گیا کہ تم زہر کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو جاؤ۔ اسے باقاعدہ آمادہ کر کے جب آمادہ کر دیا گیا تو کہتے ہیں اس نے اپنے بھائی کے مدد سے، جعفر نام تھا، اس کی مدد سے ایک پیالے میں انگور رکھ کے، اتنا زہر ملا ہوا تھا کہ پہلا انگور کا امام نے ایک حصہ توڑ کے بس کھایا تھا، تھوڑی دیر کے بعد امام کے چہرے پہ لالی سی آ گئی۔ امام نے ام الفضل کو دیکھ کے کہا، خدا تجھے ایسی فقیری میں مبتلا کرے گا کہ کبھی وہ فقیری دور نہ ہوگی۔ نہیں، آپ شاید رو نہیں پائے اس کیفیت سے۔ کہتے امام تڑپ کے حالت امام تڑپتے رہے، وہی کے اوپر بغداد میں امام اس دنیا سے چلے گئے۔ بس اب یہی سے آمادہ ہو جائیں رونے کے لیے، جا کے پڑھیے امام کا زیارت نامہ ہے، امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا محمد تقی، السلام علیکہ ایہا التقی الجواد، اللہ اکبر، السلام علیکہ۔ جا کے روایت اٹھا کے دیکھیے، امام کے زیارت نامے میں اٹھائیے امام کے کیا فضائل ہیں۔ مگر سنیے، ہمارے دل کو، شیعوں کے دل کو خوشی ایک بات سے ضرور ہوئی، مگر جب امام کا جنازہ اٹھا تو بڑے شان و شوکت سے اٹھا اور جا کے دادا کے بغل میں دفن کر دیا۔ ارے نہیں پہنچے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، ارے جس غریب کا ماتم کرتے ہوئے اب تک آئے ہو، مگر میں کہوں گا مولا، ارے جد کے بغل میں دفن کیا گیا مگر ہائے سکینہ کا بابا۔ اجر و کمندہ، لیکن آخری زحمت ہے، اللہ اکبر، سن لیجئے مجلس تمام ہے، السلام علیکم۔ نہیں، ساری اس لیے کہ خود 8ویں امام آپ کے بابا ہی نے تو کہا تھا، یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین۔ دیکھتا ہوں کون روتا ہے، اے شبیب کے بیٹے جب کبھی رونا آئے۔ اللہ اکبر، 8ویں امام کہہ رہے ہیں، اے شبیب کے بیٹے
جب کبھی رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین پہ رونا، ارے میرے جد حسین پہ رونا۔ نہیں شاید آپ پہنچے، پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں ایسا ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے جد کا گلا پوچھ سے کاٹا گیا، مگر میں ایک فقرہ بڑھاؤں گا، ارے حسین میں اور معصومین کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ کسی کا گلا بیٹی کے سامنے نہ کاٹا گیا، مگر ہائے حسین۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، نہیں آمادہ گریہ ہو جائیں، مجلس تمام ہو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ دیکھیں یہ عجیب مرحلہ ہے، ایک باپ کا تابوت ہے، زینب اللہ اکبر، کلثوم، پانچوں بیٹیاں جب خبر سنی ہوگی تو کیسے تڑپ کے روئی ہوں گی، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ کہتے ایک عالم وقت فغاں تھی، مگر میں بس اتنا کہوں گا ان بیٹیوں کو سہارا دینے کے لیے گھر میں لوگ تھے، اور خود جب علی نقی پہنچے تو بہنوں کو کلیجے سے لگا کے تسلی دی ہوگی، مگر ہائے ہائے ارے تڑپ کے روئیے۔ مگر روایت کا فقرہ ہے کہ جب حسین خیمے سے باہر ہوئے تو زینب و کلثوم ارے ساری بیٹیاں زمین پہ پچھاڑے کھا رہی تھی اور بس یہی کہتی تھی اے بھیا ارے ہمیں کس کے حوالے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اگر رو سکتے ہیں تو بس دو فقرے پہ رو لو، اللہ اکبر۔ لو اماریاں آ رہی ہیں، زینب کی اماری، کلثوم کی اماری، اللہ اکبر۔ ان اماریوں کو جب دیکھنا، نہیں میری طرف دیکھیے، یہ ساری زیارتیں چلتی چلی جائیں گے، اللہ اکبر۔ ذوالجناح سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ ان اماریوں کو یاد کرے کربلا کا وہ منظر کہ جب یہ اماریاں گزری ہوں گے، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں جلدی جلدی دو تین فقرے پڑھ رہا ہوں، آپ روتے روتے زیارت کریے گا، اللہ اکبر۔ یہ اماریاں سلسلے وار ہیں، کلثوم کی اماری، زینب کی اماری، اور ایک اماری کے اوپر اللہ اکبر اصغر کا جھولا۔ ارے وہ اس ماں رباب کی یاد ہے تو جھولا 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 کے اپنے لال کو یاد کرتی تھی، ہائے میرا لال اصغر۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو بس دو تین فقرے سنیے، مجلس تمام ہے۔ ہائے ایک ہماری اور آ رہی ہے جس کا جو ہماری فضا کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ عجیب کنیز تھی خاندان عصمت کی، روایت میں ملتا ہے فضا نے ہر لمحہ کہیں زینب کو سنبھالا، کہیں کلثوم کو سنبھالا، اللہ رے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے سلام پہنچایا تو فضا نے آ کے خبر دی تھی شہزادی حبیب نے سلام کہا ہے، زینب۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں چاہوں گا منتظمین سے جلدی جلدی، ایک ہماری اور منتظر ہے دم در، وہ ہماری کس کی ہے؟ وہ رباب کی ہوگی، اللہ اکبر۔ ایک علامت ہے اس ہماری کی کہ جھولا اصغر بشیر کا، خدا پروردگار بار الہ ہمیں زیارت نصیب کرے کربلا کی۔ جب آپ جائیے آئیے آخری فقرے اور ختم و دعا ہے۔ اے عزادارو روئیے گا، اور میں مصائب تمام کر رہا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں جس انداز سے جو جہاں سن رہا ہے، آئے روئیے غریب زہرا پر۔ یہ آمادہ ہو رہے ہیں آپ، محرم قریب ہے، ایک مہینے کے بعد غریب زہرا اللہ اکبر ہم سب کے گھر کا مہمان ہوگا۔ شاید
شاید اس کی ابتدا آج سے رونے کی کر رہے ہیں، لیجئے تھوڑا سا صبر کر کے اب ایک ایسی شبی جس کو دیکھ کے صرف رونا آ جائے، وہ کون سا؟ سموں سے لپٹی تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا کے ذوالجنا، ارے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، بابا کے ذوالجنا بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ میں روایت کے کہاں سے فقرے لاؤں؟ کہتے ہیں یہ منظر حسین غریب کے لیے بڑا سخت تھا۔ حسین نے ننھی بچی کو اپنے سینے پہ سلا لیا اور کہتے جاتے تھے اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا، اے سکینہ پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا۔ ارے میری ماں بہنیں جو صاحب اولاد ہیں، ہائے رو، آخری فقرہ ہے، مصائب تمام ہے، انشاءاللہ پھر دعا ہے، انشاءاللہ جو اگلے برس رہے گا اسے نصیب ہوگا یہ منظر محسوس کریے۔ مگر روایت کے فقرے حسین غریب نے 4 برس کی بچی، اللہ اکبر، امام جواد کا تابوت ہے، میرا مولا بیٹیوں سے دور تھا، اللہ نے اپنے سینے پہ حسین نے سلا کے جو فقرہ کہا اے سکینہ بابا کا سینہ نہ ملے گا، وہ بھی اماں کے سینے پہ سونا، بھیا سجاد کے سینے پہ سونا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ حسین غریب یہ کہتے جاتے تھے سکینہ سو گئی، سکینہ کی آنکھ بند ہوئی، کہتے تھوڑی دیر کے بعد مصائب تمام، تھوڑی دیر کے بعد جب سکینہ اٹھی، میری طرف دیکھیے، یہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے باپ کو دیکھ کے کہا اے بابا خدا حافظ، ارے آ گیا وقت خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، ارے جائیے۔ روایت کا فقرہ ہے اور آخری مجلس کا فقرہ کہ بہت دور تک حسین غریب اپنی بیٹی سے جدا ہو کے جب پہنچے، دل میں ایک محبت جاگی، اب جب پلٹے تو کیا دیکھا؟ بچی رو رو کے کہہ رہی تھی ارے نیند